خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شبیر خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں TRP 360۔ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ اسلام آباد پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا، اس ڈیڈ لائن کے ساتھ کہ 6 دنوں کے اندر اگر عام انتخابات کا اعلان نہیں ہوتا تو عمران خان صاحب اپنی حامیوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اسلام آباد میں جلوہ گر ہوں گے، اور اس مرتبہ ان کا کہنا یہ تھا کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں آئیں گے کیونکہ سپریم کورٹ نے حکومت کو احکامات دے رکھے ہیں کہ پرامن احتجاج کو کسی طور بھی نہ روکا جائے۔ تو یہ عمران خان صاحب کہہ کر اس وقت پشاور میں موجود ہیں اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں قیام پذیر ہیں، اور ادھر اسلام آباد اور کراچی اور لاہور میں ہمارے کچھ صحافی حضرات بہت ہی تلملا رہے ہیں، بڑے ہی سیخ پا ہیں کہ کیسے عمران خان صاحب کو یہاں اسلام آباد آنے دیا گیا۔ بقول ان کے عمران خان صاحب کے حامیوں نے اسلام آباد کو آگ لگائی، وہاں کے درختوں کو آگ لگائی، تشدد کیا اور انتہائی افراتفری مچائی۔ ایک تو یہ تکلیف بڑی شدید ہے ہمارے کچھ صحافیوں کو، اس کے علاوہ ان کی تکلیف پر لگتا ہے کہ تیل ڈالا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، جب آج اس نے حکومت کی جانب سے توہین عدالت کا کیس عمران خان کے خلاف مسترد کر دیا، اور چیف جسٹس نے یہ کہا کہ وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف اگر پولیس والے زخمی ہوئے ہیں تو دوسری طرف ان لوگوں کو بھی مارا پیٹا گیا ہے جو عمران خان کی حمایت میں باہر نکلے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ توازن رکھ کر قائم رکھ کر کے کرنا ہے، اور اس کے حوالے سے بہت ہی بڑے صورتحال سامنے آئی جب آج ہمارے صحافی حضرات اور سینئر صحافی حضرات جو روزانہ ٹی وی پر بیٹھ کر ہمیں درس دیتے ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کے بارے میں جو القابات سے جس طرح نوازا، اس کی چند جھلکیاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ غریدہ فاروقی صاحبہ کہتی ہیں کہ آج کے بعد توہین عدالت کا قانون عملاً ختم ہی سمجھیے۔ آج کے بعد توہین عدالت پر کسی دوسرے فریق کی بھی طلبی یا توہین جاری نہیں کی گئی تو اس محض بغض، انتقام اور دور معیار کی علامت ہی سمجھا جائے گا۔ انصاف کا ایک نہیں 2 پاکستان۔ اس کے علاوہ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ ججز نے مٹی پا دیتی ہے، یعنی کہ انہوں نے عدلیہ اور سپریم کورٹ کے بارے میں کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو توہین عدالت کا مقدمہ گیا وہ اس پر مٹی پا دیتی ہے، مٹی ڈال دی ہے عدلیہ نے۔ طلعت حسین صاحب نے ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے ایک امیج شو کیا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ممکن ہے کہ عمران خان کو غلط بتایا گیا ہو کہ سپریم کورٹ کا آرڈر کیا ہے، تو طلعت صاحب کا اس کے ساتھ جو ایموجی آیا وہ ہنسی مذاق کا آیا۔ اسی طرح آسمہ شیرازی صاحبہ کا ٹویٹ میں آپ کو بتا دوں، بات ختم، عدالت کا اقبال بلند ہو، اس طرح کا سرکازم پھینکا گیا ہے آج عدالت کی طرف۔ اسی طرح ایک اور میں آپ کو بتاؤں، مرتضیٰ سولنگی صاحب سینئر صحافی ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ آئندہ جج صاحب خود کو فون کر کے درست پیغام پہنچا دیا کریں لاڈلے کو۔ شکریہ۔ لاڈلا کہا گیا ہے سپریم کورٹ کا عمران خان صاحب کو مرتضیٰ سولنگی صاحب کی طرف سے، تو اس طرح کا تمسخر اڑا دیا گیا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ 23 تاریخ کی شب سے جب پنجاب پولیس نے چھاپے مارنا شروع کیے تحریک انصاف کے رہنماؤں، ان کی فیملیز کے گھروں پر بغیر سرچ وارنٹ کے، تو اس وقت یہ صحافی کہاں سوئے ہوئے تھے؟ اس وقت انہیں کیوں یہ ہوش نہیں آیا کہ یہ خلاف آئین کام ہو رہا ہے، خلاف قانون کام ہو رہا ہے، چادر اور چار دیواری پامال ہو رہا ہے، اور لوگوں کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے؟ یہ صحافی اس وقت کہاں سوئے ہوئے تھے؟ پھر سوال یہ بھی ہے کہ کل جب یاسمین راشد کی گاڑی پر ڈنڈے برسائے جا رہے تھے، ونڈ سکرین توڑ دی گئی تھی، انہیں زخمی کر دیا گیا تھا، جو کہ ایک کینسر پیشنٹ ہیں اور انتہائی سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، پاکستان کی چوٹی کی گائنیکالوجسٹ ہیں، ان کے بارے میں یہ لوگ ٹویٹ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اور اس وقت یہ کیوں نہیں کہہ رہے تھے کہ ماورائے آئین اور قانون کام کر رہی ہے پنجاب پولیس، جو کہ ڈائریکٹ آرڈر لے رہی تھی رانا ثناء اللہ اور حمزہ شہباز شریف سے؟ اس وقت یہ کہاں سوئے ہوئے تھے؟
چند درختوں کو آگ لگانا، گو کہ اس کی بالکل حمایت نہیں کی جا سکتی کہ کسی بھی طرح کا یہ کام کیا جائے دارالحکومت یا ملک میں کہیں بھی، لیکن درختوں کو آگ لگانا اور ایک خاتون کو زخمی کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کسی بچی کو اس کے گھر میں گھس کر کے زد و کوب کرنا اور درختوں کو آگ لگانا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن کیا کریں کہ آج کل صحافت کچھ ایسی ہی ہو گئی ہے کہ اپنے حمایتیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ تک کے اوپر جملے کسے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے چہیتے ساتھیوں کو ان کی چہیتی اتحادی حکومت کی جو مشکلات ہیں وہ بھی بڑی کھل رہی ہیں، وہ بھی بڑی پریشان کر رہی ہیں، کیونکہ ان کی چہیتی اتحادی حکومت اس وقت آئی ایم ایف اور عمران خان کے بیچ میں پھنس گئی ہے۔ کل مفتاح اسماعیل صاحب کے مذاکرات کمپلیٹ ہوئے آئی ایم ایف کے ساتھ، اور جو بیان آئی ایم ایف کی طرف سے آیا اور جو خود منسٹری آف فائنانس پاکستان کی طرف سے آیا وہ یہ تھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو کینڈی لینڈ کی سیر کرا کر لالی پاپ دی گئی اور کہا بیٹا چوستے ہوئے جاؤ اور جا کر کے اپنے وزیر اعظم کو بتاؤ کہ جو سبسڈی پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں پر دی جا رہی ہے اسے اگر ختم نہیں کیا جائے گا تو ہماری طرف سے قرض کے حوالے سے نہ ہی سمجھیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے صبح ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی پچھلی حکومت نے یہ سبسڈی آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات اور معاہدہ طے پایا تھا اس کے برخلاف دی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ 1.5 مہینے سے وہ حکومت نہیں ہے جس نے سبسڈی دی تھی، 1.5 مہینے سے مفتاح اسماعیل صاحب اور ان کی حکومت یہ سبسڈی دے رہے ہیں۔ اگر وہ حکومت 3 مہینے تک سبسڈی دینے کی مجرم ہے، یہ حکومت بھی 1.5 مہینے سے سبسڈی دینے کی مجرم قرار پاتی ہے۔ یہ اگر دیکھا جائے، یہ اصول اپنا لیا جائے تو بیسکلی مفتاح اسماعیل صاحب نے ٹویٹ کر کے اپنی ہی حکومت کے اوپر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ اگر وہ عمران خان کو ایک صف میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر لیں، جو کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے اوپر فرد جرم انہوں نے خود عائد کر دی ہے میری نظر میں۔ اسی طرح عمران خان کا چیلنج اب شہباز شریف صاحب اور ان کی اتحادی جماعتوں کی طرف آ گیا ہے۔ 6 دن کا وقت ہے اور 6 دن کے وقت کے اندر انہوں نے الیکشن کی طرف جانا ہے۔ اگر الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے تو میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان جن حلقوں کے اس بیانیے کے اوپر واپس گئے ہیں کہ ہم معاملات کو سیدھا کر رہے ہیں، ہم نے کچھ حد تک کر بھی لیا ہے، آپ جائیں، گھر جائیں، آرام کریں اور ہم پر چھوڑ دیں، ہم اس حکومت سے انتخابات کا اعلان کرواتے ہیں، تو یہ اب ان کے لیے بھی چیلنج ہے، شہباز شریف اینڈ کمپنی کے لیے بھی چیلنج ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اب اگر واپس آئیں گے اور انتخابات کا اعلان نہیں ہوگا تو وہ جس قوت سے آئیں گے اس کا اندازہ ہر کسی کو پتہ ہے۔ اسی طرح آج جس طرح کی انتخابی اصلاحات پی ٹی آئی دور کی واپس لی گئی ہیں، اس سے ایک اشارہ تو ضرور مل گیا ہے کہ یہ حکومت اب جلدی میں ہے کہ جلد سے جلد انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اپنے سارے معاملات سیدھے کر لے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا اور اوورسیز پاکستانی کو ووٹنگ کا معاملہ آج ختم ہوا، نیب کے قوانین کے حوالے سے بھی ترمیمی بل پیش ہو گیا قومی اسمبلی میں، تو اپنے معاملات سیدھے کرنے جتنے جلدی کر سکیں اس کی طرف یہ حکومت گامزن ہے، اور قوی امید یہ کی جانی چاہیے کہ اگلے 2-3 دنوں میں یہ اپنے جو کچھ معاملات تھوڑے بہت جو یہ سیدھے کر سکتے ہیں وہ کر لیں اور پھر یہ انتخابات کال کر لیں، کیونکہ یہ سارے مقتدر حلقوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک ایشورنس پہ گئے ہیں، ایک شورٹی پہ گئے ہیں کہ ان 6 دن کے اندر عام انتخابات کال کیے جائیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، شہباز شریف صاحب بلف کال کرتے ہیں یا پھر الیکشن کی طرف جاتے ہیں۔ اگر انہوں نے بلف کال کیا تو میری نظر میں یہ بہت بڑی مسٹیک ہوگی، اور عمران خان صاحب جس قوت سے اسلام آباد اب واپس آئیں گے وہ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے۔